اللہ کے ولی اولیاء اللہ، یہ ایک پورا باب ہے دین اسلام کا۔ قیامت تک اولیاء اللہ امت مسلمہ میں موجود رہیں گے۔ کوئی دور بھی، کوئی وقت بھی اولیاء کے وجود سے خالی نہیں ہوگا۔ ایک لفظ بعض لوگ بولتے ہیں جو اچھا نہیں ہے، کہتے ہیں اس دور میں کوئی نہیں اللہ کا ولی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہماری پہچانوں میں کمی ہے، توجہ میں کمی ہے، ورنہ ولیوں کا وجود اسلام کی صداقت کی دلیل ہے۔ یہ دلیل ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے کہ قیامت تک حضور کی امت میں اللہ کے ولی ہوتے رہے۔ اور پورا مضمون ہے یہ قرآن پاک کا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ پورا مضمون ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین واتبعوا سبیل من اناب الی۔ پورا مضمون، جگہ جگہ اللہ کے ولیوں کی علامت، واتبعوا سبیل من اناب الی، اس کے پیچھے چل جو میرے پیچھے چل رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو میری طرف رجوع کرتا ہے تو اس کے پیچھے چل۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کی سنگت اختیار کرو۔ درجنوں آیات، فاسألوا اہل الذکر، فرمایا ذکر والوں سے پوچھ لیا کرو، ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہ ہو پوچھ لیا۔ ہر نماز میں صراط الذین انعمت علیہم، ہر نماز میں صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کے رستوں پہ چلا جن پر تو نے انعام۔ اور وہ کون ہے؟ قرآن نے کہا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اچھا نماز کے اندر کیا رہتا ہے؟ ولیوں کے پیچھے چل رہا ہے، یا اللہ چلا، باہر نکل کے مکر جاتا ہے، مکر جاتا ہے، کہتا ہے مجھے خود قرآن حدیث آتا ہے۔ اور یہ اب ایک تو تھے نا پہلے کچھ لوگ جن کے نظریات میں فرق تھا، اب اپنے بہت سارے لوگ کہتے چھوڑو کیا ضرورت ہے۔ بھئی پورا مضمون ہے قرآن پاک کا اللہ کے ولی، پورا ایک مضمون ہے، حدیث کا پورا باب ہے۔ آج میں صفات اولیاء عرض کرنے لگا ہوں، پہلے یہ تو سمجھ لینا جن سے پیار کرنا ہے وہ ہوتے کس طرح کے ہیں۔ آج یہ سمجھ لیں کہ ولی بنیادی طور پر ہوتا کون ہے۔ ایک ہے میں کہوں کہ ولی فلاں ہوتا ہے، ایک ہے کہ کوئی بزرگ کہے، اور اس سے تھوڑا آگے بڑھے تو اگر صحابی بتائے پھر تو کیا ہی بات ہے۔ اور اگر بالکل ہی ہم اتھارٹی پہ جانا چاہیں بنیاد پہ تو بہتر نہیں ہمیں خدا بتا دے اور محمد مصطفیٰ بتا دے صلی اللہ علیہ۔ یہ سب سے مضبوط بات نہیں؟ کیا خیال ہے؟ 100 گلاں تے سرے تے گنڈ، بھئی پوچھو ہی نہ کسی، ڈائریکٹ قرآن پاک سے پوچھ لو ولی کون ہوتے ہیں۔ صحیح ہے؟ آج گل موکری نہ مکائیے، ضرورت ہی نہ رہے۔ ایک کہتا میں بابا صاحب سے سنا ہے، دوسرا کہتا میں نے خواجہ صاحب سے سنا ہے، تیسرا کہتا میں نے فلاں صاحب سے سنا ہے۔ ضرور کوئی عرض نہیں، یہ سارے لوگوں کی بات، سارا صفحے پر جو بات اللہ بیان فرمائے، جو بات اللہ کا قرآن بیان فرمائے وہ سب سے مضبوط ہے کہ نہیں؟ تو قرآن نے ولیوں کی علامت بیان کی۔ سورہ توبہ آیت نمبر 112 ہے، 11واں سے 12 ہے، گھر جا کے پڑھیں۔ اللہ فرماتے ہیں ولی کون ہوتے ہیں، میرے کامل بندے کون ہوتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے التائبون، اللہ کے ولیوں کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ توبہ کا لغوی معنی ہے رجوع کرنا، یعنی وہ اللہ کی طرف توجہ کرنے والے ہیں۔ التائبون العابدون، وہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں اور عبادت کرنے والے ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا العابدون الحامدون، یہ آپ نے غور سے سنی ہے بات، خاصی توجہ کرنی ہے، یہ قرآن پاک ہے نا، یہ سب سے توجہ والا معاملہ ہے، خاص غور کریں اور رٹا ختم کرنے لگا ہوا ہے۔ جو قرآن پاک بیان کرے اس پہ اتفاق کرنا چاہیے کہ نہیں؟ کرنا چاہیے نا اتفاق، ضروری بات ہے نا نہیں؟ تو یہ ہمارے پاس قول فیصل ہے اللہ کی کتاب، ہمیں باہر جانے کی ضرورت
کسی نے ٹال والا ولی سمجھ لیا ہے، کسی نے گل والا ولی سمجھ لیا، کوئی ولی بنا کے بیٹھ گیا، کوئی بنا کے جاہل مطلق پرلے درجے کے جاہل لوگ، دین کی روح ابجد کا نہیں پتا اور مصیبت گلے میں ڈالی ہوئی ہے. پتہ نہیں کیا مائنڈ سیٹ ہے لوگوں کا، بھی کس طرح لوگوں کو قابو کرتے ہیں این فرائض چیزوں پہ. اب یہ ملنگوں نے پکا رٹا لگایا، کہتے ہیں مولویوں کو لگایا ہے. اور میں کہتا رہتا ہوں میں بھی اس مولوی کے خلاف ہوں جو مولوی دینداری نہیں کرتا، دنیا داری کرتا ہے. پر مولوی کا معنی مولا والا، کیا ترجمہ ہے؟ عجیب تو آدمی ہے، پکا رٹا. وہ ہمارے سندھ کے راجے مہاراجے سائیں پنجاب کے وڈیرے اپنے گاؤں میں سکول نہیں بننے دیتے، اس لیے کہ وہ کہتے تھے اگر ان کے بچے پڑھ گئے نا تو ہماری بھینسوں کو چارہ کون ڈالے گا. اسی طرح یہ جو پیر ہے نا آج کل کے، یہ علماء کے پاس نہیں جانے دیتے، کہتے ہیں انہوں پتہ لگ گیا تو سانوں بننا ہی کون ہے، لہذا ان کو دور دور رکھو تاکہ یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے پیچھے. یہ تو کسی بابا تیادے لایا کہانیاں سنا کے. اب تو لوگ دین بھی قوالوں سے سیکھتے ہیں، قوالوں سے معاذ، اور ایسے ایسے کفر ہے معاذ اللہ ثم معاذ. تو جو قرآن بیان کرے وہ ہمارے لیے سب سے بہتر نہیں. قرآن مجید نے کہا التائبون العابدون، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حامدون، اللہ کی حمد کرنے والے، سائحون، روزے رکھنے والے. کون جی؟ ولیوں کی علامتیں، روزے رکھنے والے. راکعون ساجدون، رکوع کرنے والے اور سجدے کرنے والے، رکوع کرنے والے اور سجدے کرنے والے. بس توبہ کی، رکوع کیا، سجدہ کیا، نماز پڑھی، عبادت کی، یا اللہ کافی ہے؟ فرمایا نہیں. الآمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دینے والے، والنہون عن المنکر، اور برائی سے روکنے والے، میدان میں رہنے والے، میدان میں. والحافظون لحدود اللہ، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے منع کرنے والے، اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے. اللہ کی حدوں کی یہ علامتیں بیان کر کے کہا بشر المومنین، محبوب اپنے ان غلاموں کو میری رضا اور جنت کی خوشخبری سنا. محبوب یہ جو تیرے غلام ہیں نا جن میں یہ صفتیں پائی جاتی ہیں، ان کو میری رضا اور جنت کی، یہ توبہ کرنے والے، پھر فرمایا عبادت کرنے والے، اللہ کی حمد کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدے کرنے والے، نیکی کا بولیے اور برائی سے، اور اللہ کی حدوں کی. محبوب انہیں خوشخبری دو جنت کی. انہیں توبہ، ولی وہ والی توبہ نہیں کرتے جو ہم توبہ کرتے ہیں شب برات کی ساری رات استغفر اللہ، یا اللہ معاف کر دے، چیخوں کی آوازیں مسجد، ہر مسجد سے رونے کی آواز. پکی سچی توبہ کر کے شیخ آئے اور دکان پہ جا کے سویرے جھوٹ بولنا شروع کر دیا. یہ کون سی توبہ؟ یہ مذاق ہے. ساری رات روتا رہا، سویرے دفتر کھولا ہے، فراڈ شروع کر دیا. تم نے توبہ کی؟ حد ہو گئی بھائی، یہ والی توبہ نہیں. ایک توبہ میرے نبی پاک بھی کیا کرتے تھے. بھائی توبہ تو ہے رب سے رشتہ بنانے کا نام. میرے نبی پاک بھی ایک توبہ کرتے تھے. بخاری مسلم میں حضور نے فرمایا میں ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا. اس کا کیا مطلب تھا؟ امت کو تعلیم دینے کے لیے. یہاں تو میری طرح کے بہت سارے لوگ جب گفتگو کرتے ہیں تو لگتا ہے اپنے آپ کو بڑا پرہیزگار سمجھتا ہے. بہت سارے لوگ، کبھی کسی کو تکلیف تو نہیں دی، میں نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا. جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو صرف ہم نیک ہوتے ہیں. اللہ کے بندوں کا یہ طریقہ، ان کا یہ سٹائل نہیں، یہ طریقہ. حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے میں غلام خریدنے گیا، اس نے میرے ساتھ شرط رکھی کہ حضور آپ مجھے خرید کے لے جا رہے ہیں، میری شرط یہ ہے کہ میں دن کو آپ کی ڈیوٹی کروں گا، رات کو نہیں کروں گا. فرماتے میں لے آیا، گھر لا کے میں نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا حضور غلاموں کا نام نہیں ہوتا. کھائے گا کیا؟ حضور غلاموں کی چاہت نہیں ہوتی.
جس نام سے پکارو گے آ جاؤں گا، جو دو گے کھا لو گے۔ کہا کس کمرے میں ہوگے؟ کہا حضور غلاموں کے نخرے نہیں ہوتے۔ کہتے میں نے کہا پھر بھی یہ کمرے ہیں پسند کر لو۔ ایک ٹوٹا پھوٹا سا کمرہ اس نے پسند کر لیا۔ امام احمد بن حنبل فرماتے میں اسے کام بتاتا پر اتنی محنت سے کرتا کہ کمال کر لیتا، میرے اشارے سمجھتا۔ ایک دن میں تہجد کے وقت اٹھا، اس کے کمرے میں گیا تو وہ توبہ توبہ پکار رہا تھا۔ سنو ولیوں کی توبہ، فرماتے اس کے کمرے سے چیخنے کی، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، اللہ معافی دے دے، تڑپ رہا ہے، رو رہا ہے۔ اور امام احمد بن حنبل فرماتے حال یہ ہے کہ اس کے کمرے سے لے کر آسمان تک نور ہی نور پھیلا ہوا ہے، نور ہی نور، اور وہ روتا ہے یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے۔ فرماتے میں سوچنے لگا معافی کس چیز کی مانگ رہا ہے؟ فرماتے وہ خود ہی بولا، اور معافی دیکھو بھائی، توبہ دیکھو اللہ والوں کی۔ کہنے لگا اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو نے زندگی دی، نعمت دی، آنکھیں دی، کان دیے، سانسیں چلائی، بغیر مانگے سارا کچھ دیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ میں دن رات میری بارگاہ میں جھکا رہتا، پر مجھے معاف کر دے۔ میرے اوپر امام احمد بن حنبل کے بھی حقوق ہیں، میرے مالک کا بھی حق ہے، اس لیے میں دن سارا عبادت نہیں کر سکتا، بس 5 نمازیں پڑھ سکتا ہوں، رات میں جاگتا رہتا ہوں تیرے حضور۔ اللہ وہ جو سارا دن میں عبادت نہیں نہ کر پاتا، مجھے معاف کر دے، خدایا میری غلطی معاف کر دے، اللہ مجھے بخش دے۔ اور رات کی ساری کر کر زاری، نیند اکھاں تھی دھوندے، فجر ہوئی گناہگار کا عمل سب تو نہیں، یا اللہ چاہیے تھا میں 24 گھنٹے سجدے کرتا، بخش دے، یہ میری خطا معاف کر دے۔ ساون کی کالی راتوں میں جب بوندہ باندی ہوتی ہے، وہ راتوں کو اٹھ اٹھ روتے، جب خلقت ساری سوتی ہے، اور درویش کہنے لگے رات پوے تے بے دردان، نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن دی، ستیاں یاد جگاوے۔ یا اللہ معاف کر دے، میں سارا دن سجدے نہیں کر پاتا، سارا دن نبی نے معافی دے دے، یہ توبہ ہے اللہ والوں کی۔ امام احمد بن حنبل فرماتے فجر کے وقت وہ میرے ساتھ مسجد گیا، میں نے اس کا چہرہ دیکھا، میں اس کو کونے میں لے گیا، میں نے کہا جا تو اللہ کی رضا کے لیے آزاد ہے، جا میں اپنے حق معاف کرتا ہوں، مکان تیرے پاس رہے گا، کھانا تجھے ملے گا، تو آزاد ہے۔ اس نے کہا حضور ہوا کیا؟ ہوا کیا؟ ہماری تو خواہش ہے نا کہ بندہ اس وقت ملنے آئے جب میں تسبیح پڑھ رہا ہوں، کوئی اس وقت گھر پہنچے جب میں سجدے میں، ان لوگوں کو پتا چلے بڑا نیک ہے، بڑا نمازی ہے۔ اس وقت کسی کی نظر پڑے جب میں بالکل قرآن پاک میں بیٹھا ہوں۔ فرماتے ہیں جب میں نے کہا میں تو آزاد ہے، کہنے لگا حضور کیا ہوا؟ فرمانے لگے رات میں نے تیری توبہ دیکھ لی، توبہ دیکھ لی۔ امام صاحب فرماتے وہ پھر تڑپ کے رویا، سجدے میں سر رکھا، تو نے یہ کیا آج مجھ کو بھی فاش کر دیا، میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں صراط مخزن راز تھا، میں رہا تھا مدت و راز میں، یہ تیرا شوق دید کشاں کشاں مجھے بھی کھینچ لایا مجاز میں۔ اے اللہ پردہ ہی کھول دیا ہے تو نے، یہ عبادتیں، یہ توبہ، یہ ریاضتیں، یہ تیرا میرا راز تھا، اللہ تو نے پردے ہی کھول دیے، مہربانی کر مجھے پردہ پوشی عطا فرما، اللہ معاف کر دے، مجھے پردہ پوشی عطا کر۔ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں سجدے میں اس نے بلند آواز سے اللہ اکبر کہا، پھر وہ گرا، اس کی روح پرواز چلا رخصت ہو۔ یہ عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں سے ذرا دھوم کے نکلے۔ او بھائی اس بات پہ بھی توبہ ہے کہ یا اللہ میں سارا دن نفل نکلی، یہ اللہ کی بندوں کی توبہ، سارا کچھ کر کر آ کے، سارا کچھ کر کر آ کے پھر بھی معافی، ڈیوٹیاں کر کے ساری پھر بھی معافی، یا اللہ معاف کر، سارا دن عبادت کر کے پھر بھی کر اللہ بخش۔ وہ نیکوکار ہونے کے باوجود توبہ کرتے ہیں، یہاں گناہگار ڈٹے ہوئے، ڈٹ گئے، توبہ بندے کو اللہ کے قریب کر گئے۔ ہم لوگ کہتے ہیں گناہ ہو گئے تو توبہ کریں گے،
اور ہمارے زمانے میں تو گناہگار ہے ہی نہیں، سارے نیکوکار ہیں اللہ ماشاءاللہ۔ گناہگار ہوں گے تو توبہ کریں گے۔ کئی دفعہ نا ہمارا بھائی ناراض ہو جاتا ہے، دوست ناراض ہو جاتا ہے، تو وہ جب ناراض ہوتا ہے نا بہت زیادہ بولتا نہیں، تو ہم پھر قریب جاتے ہیں، اس کو پوچھتے ہیں کیا بات ہے، کیوں ناراض ہے، ادھر دیکھیں نہیں، کیوں ناراض ہے، کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے نہیں نہیں بس چھوڑو، ہمیں نہیں پتا، تفصیل پوچھنی پڑتی ہے، بات کرنی پڑتی ہے، پھر وہ بتاتا ہے کہ وہ جو تو نے ایک جملہ کہا تھا نا وہ تجھے نہیں کہنا چاہتا، پھر ہمیں خیال آتا ہاں مجھ سے غلطی ہوئی، پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ معافی مانگتے ہیں، راضی کرتے ہیں۔ ہوتا ہے ایسے کہ نہیں ہوتا ہے نا جناب؟ تو بندے سے تو بعض اوقات ایسا معاملہ ہو جاتا ہے تجھے پتا نہیں، تو کیا اللہ کی ایسی نافرمانی نہیں ہوتا تھی جس کا تجھے پتہ ہی نہ ہو؟ اللہ کے بندے روز رات کو معافی مانگتے سوچے، روز پتہ نہیں کوئی انجانے میں جملہ نہ نکل گیا ہو، ہر وقت ڈرے رہتے تھے، سہمے، بندوں سے نہیں، کس سے؟ زور سے بولیے، ڈرے رہتے تھے یا اللہ معاف کر۔ ان کی طبیعتوں پہ خشیت تاری رہتی، ہم دلیر لوگ ہیں، توجہ نہیں کرتے عزیز بھائی، اور ہم اس وقت توجہ کرتے ہیں جب مہلت ختم ہو جاتا ہے، جب سزا کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ میری بات یاد رکھنا، ایک وقت تک اللہ مہلت دیتا ہے بندے کو، گناہ کرتا ہے اللہ مہلت، پھر سزا شروع ہوتی ہے، پھر بندہ اس کی پکڑ میں آتا ہے، پھر جب پیر پھسلتا ہے تو کسی جگہ اس کا ہاتھ دوبارہ نہیں پڑتا، وہ پھر پھسلتا ہی جاتا ہے۔ یاد رکھنا ہم مہلت کے وقت توبہ نہیں کرتے، اور جب پھسل جاتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں اوہو یہ کیا ہوا۔ دیکھو حضرت حبیب اجنی رحمت اللہ علیہ سود کا کاروبار کرتے، اب تو لوگوں نے نام بدل دیا ہے، سود کا نام لوگوں نے پرافٹ رکھا ہے، اور بڑے بڑے حسین لوگ ہیں، اور نئے نئے ہمارے ترجمے، اور میں وہ پیسے غریبوں کو دے دیتا ہوں۔ کبھی گندے پانی سے وضو ہوا ہے تو گندے رقم سے غریبوں کا بھلا کرے گا تجھے ثواب ملے گا، تو مذاق کرتا ہے تو دین کے ساتھ۔ کبھی گندے پانی سے بھی وضو ہوا ہے میں غریبوں کو، کیا مطلب ہے اس بات؟ نبی پاک سے زیادہ مجھے غریبوں سے پیار ہے معاذ اللہ۔ حضور نے نہیں کہا سود لے لو غریبوں کو دے دینا، حضور رحمت للعالمین ہے نا، تو چاہیے تھا کچھ کرنے دے کے جاتے۔ حبیب اجمی کہتے ہیں میں سود کا کاروبار کرتا تھا۔ حضرت حسن بصری کبھی کبھی مجھے ملتے تھے، مجھے فرمایا کرتے تھے مہلت سے فائدہ اٹھا، کہیں ایسا نہ ہو تیری سزا شروع ہو جائے، مہلت سے فائدہ اٹھا، اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے، تو سمجھتا ہے میں بڑا سمارٹ ہوں، میری بڑی عقل ہے، میں کہیں الجھ نہیں رہا، میں جا رہا ہوں دھوکے دیے جا رہا ہوں تو کوئی مجھے پکڑ ہی نہیں رہا، یہ مہلت ہے، فائدہ اٹھا، ورنہ پھر جب وہ پکڑنے پہ آتا ہے ان بطش ربک لشدید، پھر اس کی پکڑ سخت ہے۔ توبہ کر لے، مہلت کے وقت توبہ کر۔ کہتے میری دل پہ بات اثر نہیں کرتی تھی، میں جی کرتا، ارادہ کرتا پر چپ کر جاتا تھا، میرے پاس بڑی رقم تھی لوگوں کو دے رکھی تھی سود پہ، میں وہ پیسے لاتا اور اسی سے میرا سارا کام چلتا۔ میں نے تجزیے پڑھے ہیں، مجھے یقین نہیں آتا، ویسے میں نے تجزیے پڑھے ہیں کہ لوگوں نے اربوں روپیہ بینکوں میں رکھا ہوا، مجھے نہیں پتا، لیکن میں نے جو اخباروں میں پڑھا اربوں روپیہ، اور لوگ سود کا کاروبار کرتے ہیں اور کمائی کھاتے ہیں سود کی، معاذ اللہ استغفر۔ فرماتے میں نے کہا مولوی پیر صوفی بتاتے ہی رہتے ہیں، میرے پہ اثر نہیں ہوتا تھا۔ فرماتے ایک دن نا ایک بندے کی گوشت کی دکان تھی، اس سے میں نے سود لینا تھا، میں اس کی دکان پر گیا، پیسے رکھ، اس نے کہا یار مہلت دے، نہیں ہے، اور ادھر پیسے رکھ، یار نہیں تیری مہربانی، کہا چل پھر اتنے کلو گوشت اتار، لیکن پیسے پھر بھی باقی ہے سود والے۔ کہتے ہیں وہ گوشت میں اتار کے لایا، میری بیوی مجھے روز سمجھاتی تھی کہ بعد آ جا، کہتے ہیں میں گوشت گھر لایا، حضرت بیوی اجمی کہتے ہیں میری بیوی نے پکانے کے لیے ہنڈیا چولہے پہ چڑھائی، اور ابھی اس نے مسالہ ڈال کے اس کے اندر چمچہ گھمایا ہی تھا کہ وہ سارا خون بن گیا۔ میری بیوی چلائی، کہنے لگی جلدی آ، تو بھی برتن لا، بچے بھی بلا، میں بھی بیٹھتی ہوں، یہ خون بن گیا جب تو غریبوں کا نچوڑ کے لایا تھا، خون پیئیں گے سارے، آ جا۔
کہتے ہیں میرے ذہن میں بات گونجی حضرت حسن بصری کی کہ وقت پہ توبہ کر لے کہ تیری سزا نہ شروع ہو جائے، مہلت کے وقت توبہ کر کہیں سزا نہ شروع ہو جائے، آج بچ جا۔ فرماتے ہیں آواز گونجی میں سمجھ گیا کہیں سزا تو نہیں شروع ہو گئی، میں تڑپا، بچے گود میں بٹھا کے میں کھل کے رویا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا آج یہ بات نہیں کرتا، کہنے لگی جا پھر، توبہ پہ قائم وہی رہتا ہے جو کسی ولی کے لڑ لگ جاتا ہے، تو ادھر توبہ ادھر ٹوٹ جاتی ہے، جا کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے تاکہ تو توبہ پہ قائم رہے، تاکہ وہ تیری بیٹری چارج کرے، تیرے ایمان کو حرارت دیتا رہے۔ کہتے میں نکلا گھر سے حضرت حسن بصری کے پاس توبہ کرنے، ابھی میں رستے میں تھا تو چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے۔ فرماتے ہیں بچے کھیل رہے تھے کہ بچہ پکارا، کہنے لگا پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹو، بہت بڑا سود ہو رہی ہے، ایسا نہ ہو اس کا سایہ ہم پہ پڑے تو ہم بھی نوسط والے ہوتے، پیچھے ہٹ جاؤ۔ کہتے ہیں ایک اور چوٹ لگی، میں نے کہا یا اللہ تیری ننھی مخلوق بھی مجھ سے نفرت کرتی، یہ بھی۔ فرماتے حضرت حسن بصری کے پاس گیا تو قدموں پہ سر رکھ کے میں بڑا رویا، میں نے کہا میرے لیے دعا کر، عرش کا مالک مجھ سے راضی ہو جائے۔ سنا ہے جب آپ دعا کرتے ہیں تو بڑی جلدی سنتا ہے، پتہ سارا سردار نے کیتی اللہ، پردہ چپایا ہی بھلا اسی، دعا کر وہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اب تو میرے بچوں کی ہنڈیاں میں خون آنے لگا ہے، مہربانی کر۔ کہتے حضرت حسن بصری نے کہا تجھے مبارک ہو، میں دیکھ رہا ہوں تیری توبہ سچی ہے تو اللہ بھی تجھ سے راضی ہو جائے، میں دیکھ رہا ہوں تیرے اندر احساس، تیرے نفر بتاتے ہیں تو کھری تو جا، اللہ بڑا مہربان ہے۔ کہتے تسلی دی، پیار کیا، کھری توبہ کی، بائیں ہوا، واپس آیا تو بچے وہی کھیل رہے تھے، ابھی کھیل رہے تھے۔ فرماتے میں ڈرتے ڈرتے ان کے پاس سے گزرا تو ایک بچہ پکارا، کہنے لگا پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے۔ اللہ کا ولی حبیب اجمی آ رہا، اللہ کا ولی حبیب آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو ہمارے پیروں سے کوئی مٹی اڑے اور ولی کے کپڑوں پہ پڑ جائے اور ہم اللہ کے ولی کے بے ادب ہو جائے، پیچھے ہٹو، رستہ دے دو۔ فرماتے میں اللہ اکبر کہا، میں نے کہا مالک تیرے قربان جاؤں، ابھی میں نے توبہ کی اور ابھی تو نے اپنی مخلوق کے دل میری طرف موڑ دیے، ابھی بھائی توبہ کھری سچی، مہلت کے وقت توبہ کرو۔ پھر جب وہ والا وقت آتا ہے نا جب سزا شروع ہو جاتی ہے پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا سکھوں میں دعائیں مانگا کرو، رب دکھوں میں جلدی قبول کرے گا۔ سکھوں میں مانگ لو، دکھوں میں جلدی قبول ہو۔ تم صرف دکھوں میں مانگتے ہو، پھر حکمت الہی کی تحت دیر ہوتی ہے۔ بھائی پہلی ولی کی صفت یہ ہے کہ وہ توبہ کرنے والے، ولی کی پہلی صفت کیا ہے؟ اقبال نے کہا تھا، اس نے کہا مرید سادہ تو رو رو کے ہو گیا ہے، کاش اس پیر مغاں کو بھی مل جاتی توبہ کی توفیق۔ اس نے کہا اللہ کرے پیر بھی توبہ کر لے، مرید تو بڑا رو گیا بیچارہ، اللہ کرے یہ بھی توبہ کرے، یہ بھی باز آئے۔ توبہ انسان کو نوازتی ہے ہر وقت، ہر جملے سے، ہر بات سے، اور ایسی غلطیاں جن کا ہمیں پتا ہے ان سے تو کرنی ہے، جن کا نہیں بھی پتا ان سے بھی اب کیا کریں؟ اب اللہ کی عبادت کریں۔ ولیوں کی دوسری صفت کیا ہے؟ وہ اللہ کی، ہمارے زمانے میں نفلوں کا رواج ختم ہو گیا، عصر کی پہلی 4 سنتیں عشاء کی کتنے فیصد لوگ پڑھتے؟ ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا گھروں میں حجرے مخصوص ہوتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر کو قبرستان نہ بناؤ، کچھ نوافل گھروں میں بھی پڑھا کرو۔ وہ اذانوں سے پہلے وضو کر کے بیٹھے ہوتے، مصلی آباد ہوتے، اور بہت سارے بزرگوں کی قبریں اس جگہ پہ بنی جہاں پر عبادت کرتے۔ نفلوں سے دور ہے، نفلوں سے، نفل سے کیا ملتا ہے؟ نفل پڑھنے سے رب رحمان ملتا ہے، اللہ ملتا ہے نفل پڑھنے والے۔ بخاری مسلم میں موجود ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن شرط یہ ہے کہ نفل اللہ کی رضا کے لیے۔ وہ ساری دنیا کو سویرے بتائے نا کہ میں سویرے 3 بجے اٹھیا ادو میں کیا تھے کتے پونک رہے تھے، یہ تو نے خبر دی ہے کہ میں صبح 3 بجے نہ، یہ کس کے ساتھ راز ہے؟ بولیے، بڑی زبردستی بات بات کے بندہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، کوئی بندہ ملے تو اسے بتائے آج جی میں سویرے سویرے اٹھیا، سویرے سویرے سے ایک منڈا ٹیلی فون تے لگا میں کہ تسی نفل پڑھ اٹھے تو کہ منڈا ویکھو اٹھے تو جڑے کام تے سو کرو انہوں لگا رہے ہو۔
اپنا کام کرے. وہ اصل مسئلہ پتہ کیا ہوتا ہے کہ وہ غبار چڑھا ہوا ہے طبیعت میں کہ کسی طریقے میں بتا دوں کہ میں سویرے 3 بجے, تو اس کا نقصان پتہ کیا ہوتا ہے, اس میں شراکت داری ہوتی ہے, اور اللہ کو شراکت داری پسند نہ. تو وہ اپنے رب کے ساتھ راز نیاز کا وہ عبادت کا ثواب بڑھ جائے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ کثرت سے نفل پڑھتا ہے تو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. کتنا قریب ہوتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں, پھر میں اس کے پیر بن جاتا ہوں, پھر میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں, پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں, پھر میں اس شخص کا وجود بن جاتا ہوں. کیا مطلب؟ یہ بخاری مسلم ہے. آنکھیں بندے کی ہوتی ہے, طاقت اللہ کی ہوتی ہے. ہاتھ بندے کے ہوتے ہیں, طاقت اللہ کی ہوتی ہے. پیر بندے کے ہوتے ہیں, طاقت اللہ کی. تو پھر اگر کوئی ولی دور سے سن لے تو طاقت کس نے دی ہے؟ اگر کوئی ولی دور سے دیکھ لے تو طاقت کس نے دی ہے؟ اللہ نے. اگر کوئی ولی ہاتھ بڑھا کے کسی کی پریشانی دور کر دے تو طاقت کس نے دی؟ یہ پیچھے طاقت کس کی ہے؟ اللہ کی. تو یہ بخاری مسلم اللہ کی عبادت ہے. عبادت سے برکت آتی ہے. حضرت ابو ادریس خولانی رحمت اللہ علیہ حضرت معاذ بن جبل کے شاگرد تھے, تابعی تھے, تابعی بزرگ تھے. فرماتے ہیں کہ میں جب سے حضرت معاذ بن جبل کی صحبت میں بیٹھا نا تو برے کاروباروں سے میری طبیعت تو چاٹ ہو گئی. کئی کاروبار میں دیکھتا تو جھوٹ بولنا پڑتا, اس میں بڑا کچھ کرنا پڑتا, تو مجھے ڈر آتا. آپ فرماتے ہیں میں نے نا بڑی کوشش کی پر میری مرضی کا کام مجھے صوفی کاہل نہیں ہوتے, سست نہیں ہوتے, جھوٹ نہیں بولتے. فرماتے ہیں میرے اندر طاقت تھی کہ میں حلال کما کے بچوں کو کھلاؤں پر میری مرضی کا کام نہیں ملتا تھا. حد ہو گئی. اور جب انسان نیکی کی طرف آتا ہے تو کچھ نہ کچھ آزمائشیں ضرور آتی ہیں. یہ پکی بات ہے, پکی بات. جب وہ غلط کر رہا ہوتا ہے تو اس کو لگتا ہے سارا کچھ صحیح ہے, جب سیدھا ہوتا ہے تو بہت ساری پریشانیاں بھی ضرور آتی ہیں. یہ مزاج ہے دین. آپ فرماتے میں پریشان رہنے لگا, حالات خراب ہونے لگے, آزمائش سخت ہونے لگی, کاروبار بند ہو گیا, کام ہی کوئی نہیں ملتا تھا. میری بیوی ناراض رہنے لگی. ہلکا ہلکا تو اس نے مجھے کہنا شروع کیا, پھر جلال میں آ گیا. اور ایک دن مجھے کہنے لگی اگر آج نہ کچھ لے کے آئے تو بچے لے کے لے کے چلی جاؤ. آپ فرماتے میں بڑا پریشان ہوا, نکل گیا فجر پڑھ کے کام کی تلاش میں. میں نے ظہر تک تلاش کیا لیکن مجھے کام نہ ملا. آپ فرماتے نہر فرات کے کنارے تکتی ہوئی ریت پہ میں بیٹھا تھا اور میرے دل میں خیال آیا بندوں کی مزدوری نہیں ملتی تو آج اللہ کی نہ کر لیں, آج اللہ کی مزدوری نہ کریں. آپ فرماتے ہیں میں نے گرم ریت سے تیمم کیا, وضو کیا وہیں فرات, اور گرم ریت پہ کپڑا بچھایا تو نفل پڑھنے شروع کر دیا. زور سے اثر تک نفل پڑھا, زور سے. چلے میں ایک دعا کرتا ہوں, آپ آمین کہنا. اللہ کرے کہ مغرب کے بعد والے نفل پڑھنے شروع کر دیں. نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کا حال دیکھے, عبادت کا حال دیکھے. فرماتے ہیں میں نے کہا اللہ کی مزدوری کر, زور سے اثر تک نفل پڑھے گرم ریت. اور جب اثر ہوئی نا تو میں نے اپنے رومال میں نا تھوڑی سی ریت باندھ دی. گھر کی دیواریں چھوٹی چھوٹی تھی. میں نے کہا بیوی نے دیکھا نا خالی ہاتھ آیا ہے تو اندر سے شور کرے گی, ہم صاحب سنیں گے. تو چلو جب دیکھے گی نا رومال میں کچھ ہے, حوصلہ کرے گی. جب اندر جاؤں گا تو سمجھا جاؤں گا. آپ مسکرا رہے ہیں نا ہلکا, اس کا مطلب ہے ان باتوں میں کافی صداقت ہے. پرانے بزرگ کر گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں باہر آ گئی کافی حد تک صداقت ہے. یہ شور ہوتے رہتے ہیں. کہتے ہیں میں نے وہ کہا کہ چلو دور سے دیکھے گی تو گھر جا کے سمجھا لوں گا. آپ فرماتے پہلے میری بیوی دروازے پر بیٹھی رہتی تھی, بچے بیٹھے رہتے تھے, منتظر ہوتے تھے کہ کچھ لے کے آئے گھر میں فاقہ ہو. آج میں گیا تو شور ہی کوئی شے نظر نہ آئی. وہ ریت سے بھرا ہوا میرا پلو میں نے دروازے کے ساتھ رکھا, اندر چلا گیا. بیوی کو آواز دی کہاں ہو, کہنے لگی منہ ہاتھ دھو لو میں روٹی لے کے آئی. ہاتھ ہو گئی, روٹی کدھر سے آئی؟ اس گھر میں تو فاقے تھے, کھانا کدھر سے آیا؟ کہتے روٹی لائی, سلاد بھی لائی, دودھ بھی لائی, اس زمانے میں جو نعمتیں تھی پھل بھی لائی, سارا آ گیا. میں نے گھور کے دیکھا, میں نے کہا کدھر سے آیا یہ سارا کچھ, کہاں ہے بچے؟ کہنے لگی روٹی کھا کے باہر نکل گئے.
میرے دل میں خیال آیا میری بیوی کا کردار تو چاند سے زیادہ اجلا ہے، تو یہ سارا کچھ کیسے آیا؟ میں نے کہا یہ کہاں سے آیا سارا کچھ؟ تو کہتی ہے میری طرف دیکھ کے کہنے لگی پتہ نہیں آج کس کریم کی مزدوری کرنے چلے گئے، پتہ نہیں کس کریم کی مزدوری پہ چلے گئے تھے، زور ہوئی ہے تو اس نے اناج کی بوریاں بھیجی ہیں، چاول بھیجے ہیں، پھل بھیجے ہیں، اتنا کچھ بھیجا ہے کہ میرے گھر میں رکھنے کو جگہ ہی کوئی نہیں۔ یہ کہتے کہتے اٹھی اور کہنے لگی پہلے ہی بڑا آیا تھا، اب اور کیا لائے ہو؟ آپ فرماتے میں سستے میں تھا، اس نے جا کے میرا رومال جو کھولا، میں ریت لایا تھا، رب کریم نے ہیرے بنا دی، وہ ہیرے بن گئے۔ آپ فرماتے کہنے لگی کس کریم کی مزدوری پہ گئے تھے؟ فرماتے میں اٹھا اور کچی زمین پہ سر سجدے میں رکھا، میں نے کہا مالک میں ساری زندگی دنیا راضی کرتا رہا، لوگوں کے دروازوں پہ کھڑا رہا، تعلقات بنا کر تھوڑی سی روزی کے لیے جدوجہد کرتا رہا، دھتکارا گیا، ستایا گیا، مولا میں تو تیرے دروازے پہ آج آیا، پوری دیہڑی بھی نہیں لگائی، زور سے ڈیوٹی کی ہے، اللہ تیری تھوڑی مزدوری کا اتنا اجر ملتا ہے، خدایا تو اتنا نوازتا ہے۔ فرمایا اللہ میں محنت بھی کروں گا، کام بھی کروں گا، لیکن دنیا کی مزدوری تھوڑی کروں گا، مالک تیری عبادت زیادہ کروں گا۔ بھائی یاد رکھو ہم ساری زندگی لوگ قبروں میں چلے گئے، مسجد نہیں آئے، قبروں میں الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، قبر میں جانے کا ٹائم آیا، لوگوں کی نمازیں پڑھ دی گئیں پر لوگوں نے نمازیں شروع نہیں کی، نمازیں پڑھ کہیں لے جاؤ، شادی کا موقع ہے تو وہ کراچی جانے کو تیار ہے، لیکن چند فرلانگ پہ مسجد ہے، مسجد جانے کو تیار ہے۔ اللہ کے ولی کی علامت ہے وہ عبادت گزار ہوتا ہے، اور جو نہ نماز پڑھے نہ نماز پڑھائے وہ زندیق تو ہو سکتا ہے، پیر ہو سکتا، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، زندیق تو ہو سکتا ہے پر پیر ہو سکتا بالکل بے دین ہے بلکہ بد دین ہے، پیر ہو سکتا اس لیے کہ اللہ کے ولی کی علامت یہ ہے کہ اس کے چہرے پر عبادت کی روشنی ہوتی ہے، تقوی کا حسن ہوتا ہے، تقوی کا پرہیزگاری کا نور ہوتا ہے۔ اللہ کے بندے توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، روزے رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجود کرنے والے، یہ ان کا ذاتی فعل ہے۔ اور یہاں وہ بس نہیں کرتے الآمرون بالمعروف، اب نیکی کا حکم دیں گے والنہون عن المنکر، اور برائی سے پیر تو کسی تحریک میں نکلتے ہی نہیں، بڑے بڑے گدیوں کے پیر جو ہے نا، بڑے بڑے، کبھی آپ نے دیکھے کسی جلوس میں آتے ہیں؟ جی چلے کچھ درویش ایسے جو اپنی طبیعت کے تقاضے کے مطابق نہیں آتے، لیکن وہ امت کی مظلومیت سے بے خبر نہیں ہوتی، وہ ایک علیحدہ بات کہ وہ عبادت گزار ہے، وہ ویسے ہی نہیں نکلتے، وہ چلے، لیکن وہ مرید اگر بلائے تگڑا تو پشاور بھی چلے جائے، جی لندن کا بھی دورہ کر رہے ہیں، امریکہ بھی ہوا ہے، سنے بھائی سنے، یہ قرآن میں یہ صفتیں کون بیان کر رہا ہے ولیوں کی؟ کون بیان کر رہا ہے؟ تو کسی ملنگ کی ماننی ہے کہ اللہ کی ماننی ہے؟ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ولی کی صفت یہ ہے وہ نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے، پیر صاحب امریکہ چلے جاتے ہیں، لندن یورپ چلے جاتے ہیں، لیکن کسی تحریک میں نہیں، کسی میں نہیں، ناموس رسالت کی بات آئی پیر سوئے رہے، کون تھے سڑکوں پر؟ پیر تھے کہ مولوی تھے کہ نعت خواں تھے، قوال تھے جن کو سرمایہ کھا گئے جو سارا ہمارا، یہ لوگ تھے؟ تحریک ختم نبوت میں ڈنڈے کس نے کھائے؟ علماء نے۔ غازی ممتاز حسین قادری کی تحریک چلی تو سڑکوں پہ کون نکلا؟ تحریک ختم نبوت، بتاؤ نا کسی پیر کا بیان دکھاؤ مجھے جس نے کہا تھک گئے گلے، ہماری ریکارڈنگیں لا لا کر لوگ ہمیں سناتے ہیں، کہتے ہیں جناب آپ کی سخت تقریریں نوٹ ہو رہی ہیں اور سوشل میڈیا پہ دور دور جا رہی ہے، تھوڑی احتیاط کریں۔ تو میں نے کہا یار کس طرح احتیاط کریں، کیسے احتیاط کریں؟ جس کتے کو اس کا مالک 4 روٹیاں ڈالتا ہے وہ ساری رات آوازیں دے دے کے گزار دیتا ہے کہ میں کسی کو اندر نہیں آنے دوں گا، ہم نے تو ساری زندگی رسول اللہ کا کھایا ہے، تو تیرے کہنے پر خیال کرے، تیرے کہنے پر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کتا نہیں کر رہا نمک حرامی اور تو ہمیں مشورہ دے رہا ہے، جنہ تنا عشق نہ رچیا کتے ہونا کی چنگے، اور مالک دے کر راکھی کر دے صابر بھوکے ننگے، ہم سے کوئی آدمی نرمی کی امید نہ رکھے۔
तुम गैरत ईमानी को ललकारो, हम चुप करके बैठे रहे। खत्म नबूवत की बात करो, हम खामोश रहे। नामूस रिसालत की बात करो, हम खामोश रहे। दीन फरोश और होते हैं और दीन के चौकीदार और होते हैं। और अगर आओगे ना कभी मुंह डालने दीन के मामले में, तो चौकीदार तुम्हारा मुकाबला करेगा। अगर मार न सके तो मार जरूर जाएंगे इंशाअल्लाह। ये इरादा है और ये वादा है इंशाअल्लाह। मार न सके तो मारे, हाँ ये याद रखो। कोई आदमी हमसे कमजोरी की उम्मीद न करे, जिसे जिंदगी हो प्यारी वो यहीं से लौट जाए। मेरे काफिले में शामिल कोई कम ज़रफ़ नहीं है। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह, एक बच्चा चपला से रंगी बजा रहा था, हज़रत गुजरे, उसके हाथ में बांसुरिया भी थी। फरमाने लगे बंद कर, बंद कर, मैं नहीं बजाने दूंगा, मेरी मौजूदगी में तू बजा ही नहीं सकता। मैं नायब हूं अपने नबी पाक का और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई बुराई कर नहीं सकता। नबी का मनसब होता है, वो मना करते हैं। अगर नबी मना न करे तो वो चीज जायज हो जाती है, हदीसें तकरीरी बन जाती है, उसूल में आ जाती है। फरमाया हज़रत बंद कर। उस नौजवान ने वो बाजा उठाया और हज़रत बायज़ीद के सर पर दे दिया। आपका सर भी फट गया, बाजा भी टूट गया। हज़रत बायज़ीद अलैहि रहमत घर गए। घर जाके 2 घंटे के बाद हलवा पकाया, खादम को बुलाया, फरमाया उसके घर जा, ये थोड़े से पैसे दे आ, उसका बाजा टूट गया, उसका नुकसान हो गया, उसे उस नुकसान के पैसे दे और हलवा दे आ, उसका दिल राजी हो जाए। और साथ उसे ये कह देना कि हज़रत बायज़ीद बुस्तामी कह रहे थे हलवा भी खा ले, पैसे भी रख ले, पर दोबारा बाजा खरीद के बजाना ना। अगर दोबारा बजाया तो मैं फिर मना करूंगा। मैं बाज मैं तुझे रोकूंगा, मैं होका देता रहूंगा, मैं ऐलान करता रहूंगा, मैं दीन के मामले में बात करूंगा, मैं रोकूंगा, मैं बाज। एक दरवेश थे हज़रत इमाम आदम के शागिर्द, बादशाह तबला साजी बजा रहा, बादशाह तो पहुंच गए। बादशाह के उठा के ना वो तबला साजी तो जोर से मारा, जमीन पर टूट गया सारा। बादशाह ने शेर रखा हुआ, शाम का वक्त था, कहने लगा इस मौलवी को पकड़ो, पिंजरे में डाल दो ताकि शेर खा जाए। उठाया, बाबा जी को पिंजरे में डाल दिया। सारी रात अपना सरंगी बजता रहा। सवेरे फजर का वक्त हुआ तो उठे, गवैये जाने लगे। तो बादशाह कहने लगा पता करो बाबे के जूते शूते कपड़े कुपड़े जो बचे बाहर निकाल लो। लोग कहते हैं हम गए, जब पहुंचे ना शेर के जंगले में तो बाबा जी फजर की नमाज पढ़ रहे थे और शेर उनके पैर चाट रहा था। फरमाते हैं पैर चाट रहा था तो बाहर निकले तो बादशाह भी परेशान, सारे लोग परेशान, ये क्या हुआ? कहने लगे बाबा तुझे शेर ने काटा नहीं, खाया नहीं, और तू इतने इत्मीनान से नमाज पढ़ रहा, तुझे ख्याल नहीं आया? बाबा जी कहने लगे हाँ ख्याल आता रहा है, सारी रात परेशान था। सारी रात किस बात का ख्याल? फरमाने लगे ख्याल ये आता रहा कि मैंने पढ़ने होते हैं सारी रात नफल, तो मैंने नफलों की नियत बांधी तो शेर मेरे पैर चाटने लगा, तो इसका जूठा नपाक होता है। बस सारी रात इसी टेंशन में गुजर गई है कि पता नहीं मेरी नमाज हुई है कि नहीं हुई। यही सोचता रहा हूं सारी रात कि पता नहीं नमाज हुई कि नहीं हुई। बादशाह कांपने लगा, कहने लगा बाबा तू डरा नहीं, शेर ने काटा नहीं? तो आप फरमाने लगे तू जब किसी को सफीर भेजता है कि तेरे सफीर को कोई कत्ल करता है, कोई बादशाह पकड़ के मारता है? कहा नहीं। पर मैं क्यों? कहने लगा उसे पता है बादशाह का नुमाइंदा है। आप फरमाने लगे बादशाहों के नुमाइंदे तगड़े होते हैं, मैं तो रब करीम का दोस्त हूं, तो जिस रब करीम के दीन के लिए मैं निकला वो मुझे लवारन छोड़ देगा, मेरी परवाह नहीं करेगा? मैं खबरदार, आज के बाद अगर तूने गैर शरई हरकत की तो फिर तुझे टोकूंगा, फिर तुझे रोकूंगा, फिर तुझे मना करूंगा। अल्लाह के वली मैदान अमल में रहते हैं, वो नाजायज चीज से रोकते। ये पता है ज्यादा मजमे क्यों लगते हैं? ज्यादा दरबारों पर रश कब पड़ता है? उस वक्त पड़ता है जब जो आता है ना उसको जी कहा जाता है, लंगर, और तेरा काम हो जाएगा, तेरी शिफा हो गई, तेरा बेटा हो गया, रश हो गया। जो आने वाले को कहे ना पहले नमाज़ें पढ़, 5 दाढ़ी रख, दीन सीख, अल्लाह अल्लाह का, वहां रश नहीं होता। तो पीर साहब की तो करामत ही कोई नहीं, तो मौलवी है, तो सीधी सीधी नमाज़ें पढ़ा रहे हैं। रसूल पाक
سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا نمائندہ ہوتا ہے، اللہ کا ولی، وہ ساری زندگی اللہ کی حدود کے قیام کے لیے جدوجہد کرتا ہے۔ امام احمد بن حنبل نے جیل کاٹی، امام احمد بن حنبل نے جیل کاٹی۔ آپ فرماتے ہیں بادشاہ وقت نے اس کو میں نے غلطی پہ روکا تو مجھے قید کر لیا، اور قید کیا جب اس نے تو جیل کاٹی، اتنی جیل کاٹی، اتنی جیل کاٹی، اتنے کوڑے مارے، امام احمد بن حنبل کا سارا وجود خون سے بھر گیا، کپڑے سارے خون سے آلودہ ہو گئے۔ ایک شخص امام صاحب سے کہنے لگا جب آپ واپس آئے نا رہا ہو کے، کہنے لگا حضور اتنی مار کھائی آپ نے، اتنی نہ بادشاہ کو روکتے تو کیا ہوتا؟ وہ شخص کہتا ہے میں نے امام صاحب کے وہ کپڑے، وہ کرتا خون سے بھرا ہوا پڑا ہوا تھا، امام صاحب کہنے لگے چل تو چھوڑ، مجھے کیا ملا نہیں ملا، یہ میرا ذرا کرتا تو اٹھا کے رکھ، کرتا تو اٹھا کے سینے سے لگا کندھے پہ رکھ۔ کہتے ہیں امام صاحب کا خون سے بھرا ہوا کرتا میں نے جو کندھے پہ رکھا تو مجھے رسول پاک کا دیدار نصیب ہو۔ تو امام صاحب فرمانے لگے تو نے تو بھی کرتا رکھا ہے تو دیدار ملا ہے، مجھے پوچھ جب میں رسول اللہ کے نام پہ مار کھا رہا تھا تو کتنے جلوے مجھے نصیب ہوئے، مجھے پوچھ کتنے جلوے میں نے دیکھے۔ اللہ کے بندے حدود اللہ کے محافظ ہوتے ہیں۔ زندگی میں کئی دفعہ لوگ نہیں مانتے، داتا صاحب نے لکھا ہے حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ کو مصر کے لوگوں نے نہیں مانا، کیونکہ آپ جو بندہ بھی ناجائز کام کرتا تھا منع کرتے تھے، لوگوں نے نہیں مانا۔ مانتے اس کو لوگ جو ہاں میں ہاں ملائے، جو تابعدار ہو کے رہے، اس کو ذوالنون مصری کو نہیں مانا۔ فرماتے ہیں مانا لوگوں نے اس دن ان کا جنازہ اٹھا۔ کیوں؟ جب حضرت ذوالنون مصری کا جنازہ اٹھا تو گرمی بڑی سخت تھی، سخت گرمی تھی۔ داتا صاحب نے کشف الماجون میں لکھا ہے کہ پرندے کتار در کتار آئے اور جناب ذوالنون مصری پہ سایہ کر، سایہ ہو گیا، ٹھنڈ ہو گئی۔ اوہو، لوگوں نے کہا تو ولی کامل تھا، تو ایک عام مولوی سمجھ کے ساری زندگی پیچھے رہے تو کامل تھا۔ کہتے ہم لوگ دوڑے، رش ہو گیا جنازے میں، اور جنازے کے بعد اب لوگوں نے ارادہ کیا کہ زیارت کرتے ہیں۔ تو جب حضرت کا چہرہ اٹھایا تو ان کی پیشانی پہ لکھا تھا ھذا حبیب اللہ، یہ اللہ کا محبوب ہے، مات فی حب اللہ، یہ اللہ کی محبت میں مر گیا، یہ محبوب ہے۔ ساری زندگی ان لوگوں نے پیغام حق دیا، اور جس کو جو نہیں مانا اس کو دعا دی، دعا دی۔ حضرت ذوالنون مصری کے بارے میں داتا صاحب نے لکھا ہے کہ آپ راوی میں دریا میں جا رہے تھے، کسی جگہ بھی آپ کسی سمندر میں دریا میں آپ جا رہے تھے، تو آپ فرماتے ہیں کشتی میں بیٹھے تھے تو سر پہ نا آپ نے سارے بال منڈوائے تھے، ٹین کرائی تھی، پگڑی باندھی تھی، تو کچھ نوجوان وہاں سے گزرے حضرت ذوالنون مصری کے پاس، تو انہوں نے بابا جی کی ٹینٹ کا مذاق اڑایا، مذاق اڑایا، وہ دیکھو ٹینٹ کیسی ہے بابا جی، اور پھر بچے تالیاں بجانے لگے، ہنسنے لگے، پھپتیاں کسنے لگے۔ اللہ اکبر، بڑا مزہ آتا ہے دین کے لیے، تانا سنا لطف آتا ہے، ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔ انہوں نے مذاق اڑایا تو کشتی قریب سے گزر گئی، آپ کے مرید ناراض ہوئے، کہنے لگے حضور یہ بدتمیز ہے، نالائق ہے، ان کے لیے بد دعا کریں یہ غرق ہو جائے۔ فرمانے لگے یار جانے دو، کہا حضور نہیں کرے دعا، میں جانے دو، کہا حضور کرے دعا، تو دعا سنو اللہ کے بندے کی۔ کہنے لگے اے اللہ، جس طرح دنیا میں یہ ہنس رہے ہیں انہیں قیامت میں بھی ہنستا ہی رکھنا، انہیں قیامت میں بھی ہنستا ہی رکھنا۔ یہ دعا کیا دی؟ وہ بچے کشتی موڑ کے واپس آئے، بابا جی کے پیروں میں گر گئے، کہنے لگے توبہ کرا دے، ہم بھی غلام بننا چاہتے ہیں۔ میرے رسول پاک سے صحابہ نے احد کے میدان میں کہا تھا یا رسول اللہ ان کے لیے دعائے ضرر کریں، تباہ ہو جائیں، انہوں نے آپ کو پتھر مارے، تو نبی پاک نے کہا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ جانتے نہیں یہ کیا کیا۔ تو رب کریم کا بندہ اللہ کی حدود کا محافظ ہوتا ہے۔ قرآن کی بتائی ہوئی ان صفتوں میں ہم دیکھیں گے کہ ولی کون ہے، یہ صفات قرآن نے بیان کی۔ اب جو ان صفات کا حامل ہوگا اس سے پیار کرنا پڑے گا، اس سے محبت کرنا ہوگا، اس کے ساتھ دل لگانا ہوگا، نسبت جوڑنی ہوگی۔